بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی USA اور اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں رانی اندلی۔ نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ امریکی انتخابات، وائٹ ہاؤس کو آئینی قلعے میں کیوں تبدیل کیا گیا؟ جاپان میں ڈرائیوروں کی کمی، حکومت کا انوکھا منصوبہ۔ یہ تھی ہیڈ لائنز، بڑھتے ہیں تفصیلات کی جانب۔ امریکی صدارتی انتخابات کے نتائج کے قریب آنے کے ساتھ ہی وائٹ ہاؤس کو کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے ایک مضبوط قلعے میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ امریکہ کی سیاست ایک اہم موڑ پر ہے اور الیکشن کے صرف چند ہی گھنٹوں کی دوری پر ہے۔ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر خاص طور پر 6 جنوری کے واقعے کی روشنی میں بڑھ گئے ہیں، جس کے باعث خصوصی حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ واشنگٹن ڈی سی میں مظاہروں کے خطرات بڑھ گئے ہیں اور یہاں ایک بڑا اسٹیج بھی تیار کیا جا رہا ہے جہاں انتخابات میں کامیابی کے بعد نئے صدر کے اعزاز میں تقریب منعقد کی جائے گی۔ شہریوں کی بڑی تعداد اپنے امیدوار کے حق میں پلے کارڈز اٹھائے کھڑی ہے۔ اس سال کے انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ اور کیملا ہیرس کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہے جو ہر 4 سال بعد نومبر کے پہلے منگل کو ہوتے ہیں۔ دونوں امیدوار عوام سے خطاب کے دوران ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں اور ووٹرز کو متوجہ کرنے کے لیے ایک دن میں کئی بار سوئنگ اسٹیٹس کا دورہ بھی کر رہے ہیں۔ یہ دنیا کی تاریخ کے مہنگے ترین انتخابات ہیں جہاں ایک طرف ایلون مسک ٹرمپ کی حمایت کر رہے ہیں اور دوسری طرف بل گیٹس کیملا ہیرس کی حامی ہیں۔ کیملا ہیرس نے اٹلانٹا، جارجیا اور شمالی کیرولینا کا دورہ کیا جہاں انہوں نے کہا، ہم اپنے ملک کے لیے لڑنے کو تیار ہیں، ہم لڑیں گے اور جیتیں گے۔ انہوں نے مخالفین سے انتقام کے بجائے مذاکرات کی بات کی۔ دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ نے شمالی کیرولینا اور ورجینیا میں اپنے حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے فتح کا دعویٰ کیا اور کہا جو بائیڈن اور کیملا ہیرس کی معاشی پالیسیاں ناکام ہو چکی ہیں، اقتدار میں آ کر مجرموں کا امریکہ میں داخلہ بند کر دیں گے۔ ہمیں یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ امریکہ بھر میں ابتدائی ووٹنگ باقاعدہ طور پر شروع ہو چکی ہے۔ یہ ایک اہم موقع ہے کہ امریکی شہری اپنے خیالات کا اظہار کریں اور الیکشن کے دن سے پہلے اپنی پسند کے امیدوار کے حق میں ووٹ ڈالیں۔ ابتدائی ووٹنگ آپ کو اپنی سہولت کے مطابق ووٹ ڈالنے کی اجازت دیتی ہے، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ آپ کا ووٹ ہماری کمیونٹیز اور ملک کے مستقبل کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دیسی ٹی وی USA، DTV NN، OTT پلیٹ فارم DTV فلکس، پاکستان کرونیکل، ساؤتھ ایشین کرونیکل اس حوالے سے آپ کو ہمیشہ آگاہ کرتے رہے ہیں اور اب بھی ہمارا پیغام ہے کہ اپنے مقامی انتخابی دفتر سے ابتدائی ووٹنگ کی جگہوں اور اوقات کی تفصیلات چیک کریں۔ یاد رکھیں، آپ کی شرکت امریکی جمہوریت اور آپ کے جمہوری حقوق کے لیے بہت اہم ہے۔ آئیے اپنی آوازیں بلند کریں، برائے کرم متحرک رہیں اور ضرور ووٹ دیں اور دوسروں کو بھی ووٹ دینے کے لیے کہیں۔ کچھ پاکستانی امریکی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، خاص طور پر ٹیکساس کے فورٹ بینڈ کاؤنٹی، ہیرس کاؤنٹی، ڈیلس کاؤنٹی اور بیئر کاؤنٹی میں ابتدائی ووٹنگ 21 اکتوبر سے 1 نومبر 2024 تک ہوگی۔ الیکشن کا دن ہمیشہ نومبر کے مہینے میں منگل کو ہوتا ہے اور یہ 5 نومبر 2024 کو ہے۔ اگر آپ ابتدائی ووٹنگ سے رہ جاتے ہیں تو آپ کو الیکشن کے دن یعنی منگل 5 نومبر کو ووٹ دینا ہوگا۔ You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com. جاپان کی حکومت نے ہیوی ٹرک کے ڈرائیوروں کی کمی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ایک جدید منصوبہ شروع کیا ہے۔ اس منصوبے کو بیلٹ کا خودکار رائیداری کا نام دیا گیا ہے، جس کا مقصد بغیر ڈرائیوروں کے سامان کی نقل و حمل کو ممکن بنانا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق جاپانی دارالحکومت ٹوکیو اور مرکزی شہر اوساکا کے درمیان ایک خودکار سامانی نقل و حمل کی رائیداری بنائی جائے گی، جسے حکومت نے ٹرانسپورٹیشن بیلٹ کہا ہے۔ یہ منصوبہ ٹرک ڈرائیوروں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ایک اہم اقدام تصور کیا جا رہا ہے۔
حکومت نے اس نئے منصوبے کے لیے مالی وسائل کی تفصیلات ابھی تک نہیں بتائیں، لیکن اس کا مقصد ملک میں سامان کی بڑھتی ہوئی ترسیل کے چیلنج سے نمٹنا ہے۔ اس منصوبے کی ایک کمپیوٹر گرافک ویڈیو میں 3 لائنوں والی راہداری کے ساتھ بڑے ڈبوں کو دکھایا گیا ہے جو ایک بڑی شاہراہ کے بیچ میں آٹو فلو روڈ کہلائی جائے گی۔ جاپانی حکومت کے سینئر عہدیدار یوری اینڈو نے کہا ہے کہ یہ نظام کاربن کے اخراج میں کمی بھی لائے گا، جس کے ساتھ ساتھ یہ ڈرائیوروں پر کام کا بوجھ بھی کم کرے گا۔ جاپان میں فورک لفٹ کے ذریعے لوڈنگ خودکار ہو جائے گی اور یہ ایئرپورٹس، ریلوے اور بندرگاہوں کے ساتھ بھی مربوط ہوگی۔ جاپان میں ٹرک ڈرائیوروں کی کمی اس سال کے شروع میں نافذ ہونے والے نئے قوانین سے بڑی ہے جو اوور ٹائم کے ڈرائیوروں کے لاگ ان کرنے کے اوقات کو محدود کرتے ہیں۔ ناظرین، امریکہ میں فلوریڈا ملٹن میں آئے ہوئے ہریکین کی وجہ سے ہوئی تباہ کاریوں اور امدادی کارروائیوں سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ Meet the tools that help reduce flood risk across Harris County. From channels to stormwater detention basins to floodplain preservation, the Harris County Flood Control District manages each one with a single goal: flood risk reduction. Because they impact our quality of life with benefits like avoided damages, an expanded urban forest, and room for trails and green spaces. Flood risk reduction efforts have an impact on our quality of life. Learn more at hcfcd.org. دیسی ٹی وی یو ایس اے سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی یو ایس اے یا وزٹ کیجیے ہمارے سسٹر چینل DTV دیسی اسپورٹس اور ہمارا OTT پلیٹ فارم DTV فلکس، جہاں 3000 سے زائد چینلز کو دیکھا جا سکتا ہے۔